السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ تو اچھا، علم الصرف کورس کا پہلا حصہ ہم نے شروع کیا تھا، تو یہ پہلے حصے کا پارٹ 2 ہے۔ ہماری اس میں بحث جو ہوگی وہ لفظ اور جملے کے ساتھ ہوگی۔ ہمارے پاس عربی گرامر میں 2 چیزیں آتی ہیں، نمبر 1 صرف، نمبر 2 نحو۔ اب یہاں پہ ہمارے لیے یہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ صرف نے ہمارے کب اور کہاں کام آنا ہے، اور نحو نے ہمارے کب اور کہاں کام آنا ہے۔ تو محترم بھائیوں، نحو کا کام جملے یا لفظ کے آخر پر ہوتا ہے، اور صرف کا کام جملے یا لفظ کے آخری حرف کو چھوڑ کر باقی تمام حروف پر ہوتا ہے۔ اس مثال سے بات واضح ہو جائے گی، جیسے الحمدللہ رب العالمین۔ اب اس آیت کریمہ میں سمجھیے کہ ہمارے صرف کہاں کام آئی ہے اور نحو کہاں کام آئی ہے۔ اب دیکھیں، الحمدو، یہ جو دال کے آخر میں ہم نے پیش پڑھی ہے، یہ ہمیں نحو نے بتایا ہے کہ آخر میں پیش پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، کیوں پڑھنی ہے، کیا قاعدہ ہے، وہ تو انشاءاللہ ہم تفصیل سے بعد میں پڑھیں گے، ابھی پوائنٹ بنیادی طور پہ ہم ذکر کر رہے ہیں۔ اسی طرح للہ، یہ للہ کے آخر میں ہم نے زیر پڑھی ہے، ٹھیک ہو گیا، تو یہ ہمیں نحو نے بتایا ہے کہ زیر پڑھنی ہے، اگر نہ للہ للہ بھی پڑھ سکتے تھے، لیکن للہ ہی پڑھا، یہ خاص قاعدے کی وجہ سے وہ ہمیں نحو نے بتایا کہ بھئی آخر میں زیر پڑھنی کیوں، وہ لام شروع میں آ گیا، انشاءاللہ وہ تو تفصیل کریں گے۔ اور اسی طرح الحمدو کی اب دال کو چھوڑ دیں۔ اب یہاں تک ہم نے بات سمجھی کہ نحو نے لفظ یا جملے کے آخر میں کام دینا ہے۔ اب صرف نے کہاں کام دینا ہے؟ آخری حرف کو چھوڑ کر۔ اب دال کو چھوڑ کے الحم پہ آئیں، یہ ہم الحم بھی پڑھ سکتے تھے، الحم بھی پڑھ سکتے تھے، الحم کیوں پڑھا؟ یہ خاص قاعدے کی وجہ سے وہ ہمیں صرف نے بتایا ہے۔ تو گویا ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ کسی بھی لفظ یا جملے کے آخر میں نحو کام کرے گی، اور آخری حرف کو چھوڑ کر بقیہ پر صرف نے کام کرنا ہے اپنا۔ اسی طرح یہ بھی بات ذہن میں رکھ لیں کہ نحو ہمیں یہ بھی بتائے گی کہ لفظوں کو آپس میں کیسے جوڑنا ہے۔ مثال کے طور پر زید، الدار، فی، یہ 3 ہیں، تو اب ہم کس طرح ان تینوں کو آپس میں جوڑیں اور ایک خوبصورت جملہ وجود میں آ جائے، تو یہ ہمیں نحو بتائے گی وہ کس طرح۔ تو ہم لفظوں کو ترتیب کے ساتھ جوڑیں گے، زید فی الدار، تو گویا یہ ایک جملہ بن گیا ہے۔ تو یہ ہمیں نحو نے بتایا کہ کس طرح جملہ بنانا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، انشاءاللہ اگر ہم توجہ کے ساتھ کورس کریں گے تو ہماری جو عام گفتگو اس کی بھی تصحیح ہو جائے گی، جو غلطیاں ہیں، جس طرح ہم اب یہ منشیات ہے تو اس کو لوگ پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں، اور اسی طرح تشہد ہے، تشہد بولتے ہیں، تو یہ صرف کے ذریعے انشاءاللہ ہم اپنی جو گفتگو ہے اس کے الفاظ بھی ٹھیک کر لیں گے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح طور پر ہمت کے ساتھ اس کورس کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔